آج کے شو میں $8 لاکھ مالیت کی مچھردانیاں چوری ہونے کا انکشاف. مچھردانیاں غائب، احتساب کے نظام پر اٹھتے کڑے سوالات. نظام صحت سنجیدگی کی ضرورت، وزیر صحت کا انتباہ. پاکستان میں HIV کے 84,000 کیسز رجسٹرڈ. نظام صحت میں بروقت اصلاحات ناگزیر. السلام علیکم. پس پردہ حقائق سلسلے خیز انکشافات پروگرام بے نقاب. میں ہوں آپ کے ساتھ سفان خان. ہم چوری پاکستان کے اندر تھیفٹ، اکاؤنٹیبلٹی، بہت سے سوالات اٹھاتے ہیں. آج ایک بڑا سیریس کویشچن پاکستان کے صحت کے نظام پر ہے. ملیریا آؤٹ بریک خاص طور پہ جو سال 2022 کے فلڈز کے بعد پاکستان میں ہوا، there was a 6-fold increase جو گلوبل ایجنسیز کی رپورٹ ہے. 6 گنا اضافہ تھا ملیریا کے آؤٹ بریک میں آفٹر دا فلڈز آف 2022 2022 کے سیلاب کے بعد. اور اس کے بعد جو متواتر صورتحال بد سے بدتر ڈینگی اور ملیریا کی ہوئی ہے. اچھا، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے گلوبل بیسٹ میں ماسکیٹو نیٹس کا استعمال کیا جاتا ہے کہ یہ ماسکیٹو نیٹس کا استعمال ہمیں گرانٹس کی صورت میں مختلف ملٹی لیٹرل فورمز، ایجنسیز، ایڈ ایجنسیز، ڈونر ایجنسی کی طرف سے ملتا ہے. اور یہ گلوبل فنڈ کی طرف سے پاکستان نے ریکویسٹ بھی کی تقریباً 2.7 بلین کی. اور یہ ایک خط جو تھا پرائم منسٹر اور بلوچستان کے CM کو لکھا گیا، جس میں انہوں نے انکشاف کیا کہ آلموسٹ 300 ملین کے ماسکیٹو نیٹس جو کہ فراہم کیے گئے تھے بلوچستان میں چوری ہو گئے. یہ 3 اضلاع کا ذکر تھا بلوچستان کے جہاں سے چوری ہوئے، اور اس وقت یہ باقاعدہ اٹ واز اے رپورٹڈ اینڈ ڈاکیومنٹڈ فیکٹ جو 2024 میں بھی رپورٹ ہوا. کل ہم نے دیکھا کہ ہمارے جو وزیر صحت ہیں مصطفیٰ کمال صاحب، ان کی طرف سے بڑی اہم ترین پریس کانفرنس ہوئی. اس میں انہوں نے کچھ اہم نکات بیان کیے اور اہم ترین سوالات اٹھائے. جو ہم جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر احتساب کے نظام پر بڑے کڑے اور نکتہ چینی کے حوالے سے سوالات اٹھتے ہیں کہ آخرکار اگر کوئی چوری ہوتی بھی ہے اور اتنے حساس معاملے کے اوپر چوری ہوئی، آپ اندازہ لگائیں کیونکہ ملیریا آؤٹ بریک پاکستان سفر کر رہے ہیں اور ہم جو ماسکیٹو نیٹس ہمیں فراہم کی گئی تھی وہ اگر چوری ہوتی ہیں تو اس کی سیکیورٹی کو انشور کرنا اٹ از دا رسپانسبلٹی، اور خاص طور پہ اگر جس گورنمنٹ کی صوبائی سطح پہ ہوئی ہے تو ان کی بنتی ہے. اور یہ عالمی سطح کے اوپر ہمارے نظام کے اوپر، ہمارے احتساب کے نظام کے اوپر، ہمارے ایڈمنسٹریٹو کنٹرول کے اوپر وہ تو سوالات اٹھتے ہیں، لیکن ہماری ریپوٹیشن اور امیج ان ڈونر ایجنسی کے سامنے کیا رہ جاتی ہے، یہ بھی بڑا ایک کویشچن مارک ہے. لیٹس ہیئر دس. مصطفیٰ کمال صاحب نے جو باتیں کی ہیں اس کا کچھ حصے آپ کو سناتے ہیں کہ انہوں نے کیا بات کی ہے. لیٹس ہیئر دس. پہلا اس کا حصہ سناتا ہے آپ کو کیا کہا انہوں نے. لیٹس ہیئر دس. پاکستان میں جسے کہتے ہیں جو کہ $8 لاکھ جس کی کاسٹ تھی وہ چوری ہو گئی. میں کہتا بھائی اینڈ صاحب میں تو نہیں ہوں اس کا ذمہ دار، ہمیں بالکل ایگزیکٹ ویزیبلٹی ہے کہ کیا ہوا، کب ہوا، کیسے ہوا. ہم نے ان کو اکاؤنٹیبل کیا ہے اور ہم اس کے اوپر کارروائی کر رہے ہیں. اور پاکستان میں چند سال پہلے گلوبل فنڈ کے پیسوں سے بھیجے جانے والے کوئی 8 لاکھ کے قریب جو ہے وہ ماسکیٹوز نیٹ، مچھردانیاں جسے کہتے ہیں، میڈیکیٹڈ ماسکیٹو جو کہ $8 لاکھ جس کی کاسٹ تھی، 8 لاکھ وہ چوری ہو گئے. 8 کنٹینرز میں بھر کر وہ سامان چوری ہو گیا. And when I took over this responsibility, nobody was punished, nobody was put accountable. کسی کو اس کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا گیا. وہ بس کمیٹیوں میں چیزیں جو ہے وہ بلوے کا کیس بنا کر سارا جو ہے وہ چل رہا تھا بزنس ایز یوزل. جو اس وقت لوگ تھے وہ جب میں آیا جب وہ بیٹھے ہوئے تھے سارے لوگ. کتنا خطرناک برا نام ہے کہ دنیا ہماری مدد کر رہی. آپ یہ اندازہ لگائیں کہ 8 کنٹینرز کے اندر یہ چوری ہوا اور مصطفیٰ کمال صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ there was no accountability، کسی نے سوال نہیں پوچھا، روٹین کی بزنس ایز یوزل کے طور پہ چلا. $8 لاکھ وہ کہتے ہیں کہ ان کی مالیت تھی. آپ سمجھیں کہ اراؤنڈ $1 ملین کے قریب جو ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی یہ نیٹس تھی. جو اس زمانے میں کوٹ ہوئی تھی اس کی تعداد 3,68,000 تھی. 368,000 میڈیکیٹڈ یہ نیٹس تھے، ماسکیٹو نیٹس تھے جو کہ ملیریا آؤٹ بریک کو روکنے کے لیے یا اس کی پریونشن کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے. ہم آگے ایکسپرٹ سے جانیں گے کہ ان کی کیا اہمیت ہوتی ہے. مصطفیٰ کمال صاحب نے اس گفتگو کے دوران اور بھی اہم باتیں کی ہیں، انکشاف کی ہیں. انہوں نے کیا کہا ذرا یہ سنتے ہیں. میں ایز اے منسٹر جا کر مجھے جینیوا میں جب میری میٹنگ ہوئی گلوبل فنڈ والوں سے تو پہلی چیز جو ہماری ڈیفینیشن انہوں نے کہا کہ یہ مسٹر منسٹر سوری ٹو سے بٹ دس از واٹ ہیپن. آلدو کہ میں کہتا بھائی اینڈ صاحب میں تو نہیں ہوں اس کا ذمہ دار، میرے زمانے میں تو نہیں ہوا یہ، لیکن میں وہاں پر پاکستان کا وزیر صحت تھا، میں وہاں پہ پاکستان کا نمائندہ تھا، جو پہلے تھا جو بعد میں ہے جو اب ہے، سب کی ذمہ داری میری ہے. میں یہ نہیں کہہ سکتا تھا، اپنی جان نہیں چھوڑا سکتا تھا یہ کہہ کے کہ بھائی مجھ سے نہیں پوچھو میرے زمانے میں چوری نہیں ہوئی. مجھے اس کو ایکسپٹ کرنا پڑا، ریسپانسبلٹی لینی پڑی اور
آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں ہم نے جو ہے وہ پراپر انویسٹیگیٹ کر کے ان کلپریٹس کو انہوں نے اپنی ڈیوٹیاں چینج کرا لی، وہ کہیں اور چلے گئے، کچھ ہو گیا، بہت گیم سارا ہم نے بالکل فگر جو قصوروار نہیں تھا، جس کو پتہ نہیں تھا اس کو اکاؤنٹبل کر دیا، جو شریف آدمی تھا ابھی بہت ساری کہانیاں نہیں ہوئے. ہم نے اس کو آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں ہمیں بالکل ایگزیکٹ ویزیبلٹی ہے کہ کیا ہوا، کب ہوا، کیسے ہوا اور کس نے کیا، اور ہم نے ان کو اکاؤنٹبل کیا ہے اور ہم اس کے اوپر کارروائی کر رہے ہیں، اور ابھی فردر آپ کو اور کارروائیاں نظر آئیں گی. جو ریپوٹیشن والا اینگل ہم سوال اٹھا رہے تھے، آپ اس کا اندازہ لگائیں جب پاکستان کی، کیونکہ ان کی رجیم میں یہ نہیں ہوا، اس سے پہلے والے ایرا میں جو منسٹر تھے ان میں ہوا، تو یہ جب گئے وہاں پہ جنیوا تو ان سے سوال ہوا کہ آخرکار یہ ہوا کہ ہم نے گرانٹ دی فار ملیریا آؤٹ بریک اور آپ کے ملک کے اندر وہ چوری ہو گئی. تو یہ کتنی بڑی ایک جو ہم سوال اٹھا رہے تھے نا کہ یہ صرف مصطفیٰ کمال کی بات یا وزیر صحت کی بات نہیں ہے، یہ اس پورے مجموعی طور پہ مملکت کی اور پوری ریاست کی اس پر جو کریڈیبلٹی ہے وہ ایٹ اسٹیک آ جاتی ہے جب اس طرح کی کارروائی ہوتی ہے. تو یہ جو صرف صحت کا مسئلہ تو ہے ہی، جو جانوں کا قیمتی، ساتھ میں پاکستان کی امیج کا مسئلہ بھی، ریپوٹیشن کا مسئلہ بھی ہے، اور اس پر کوئی ایفیکٹو کنٹرول نہیں تھا، کوئی احتساب کا نظام نہیں تھا. مصطفیٰ کمال صاحب خود وزیر صحت کہتے ہیں جی کہ ہم آئے تو ہم نے پوچھا جی کہ کیا ہوا، انویسٹیگیٹ کیا تو پتا چلا کہ کہاں سے چوری ہوا، کیسے چوری ہوا، کیوں چوری ہوا اور کس نے چوری کیا، اور پھر یہ اکاؤنٹیبلٹی کا جو سسٹم ہے سٹارٹ ہوا. اب صحت کے نظام کو لے کر چاہے ایچ آئی وی ہو، ملیریا آؤٹ بریک ہو، ڈینگی، یہ بڑے کڑے سوالات ہیں کیونکہ اس میں آپ رسک نہیں لے سکتے، یہ انسانی جانوں کا مسئلہ ہے جو مزید کا فیلڈ منسٹر نے لیٹس ہیئر دس آلسو. اسی طرح سے تو یہ ہمارے اینڈ پہ ڈیفیشنسی تھی، میں اس والی بات کو مانتا ہوں، اور شرم کی بات ہے مجھے ایز اے پاکستانی، ایز اے منسٹر مجھے شرم آتی ہے کہ دنیا کے سامنے ہمیں جو ہے وہ ہمیں امبیرس ہونا پڑا، لوگوں کا ٹرسٹ شیک ہوا ہمارے پاس. تو میں کبھی بھی اپنی کوتاہیوں کو چھپائیں گے نہیں، آپ کو روزی پکچر نہیں بتائیں گے، بٹ دا فیکٹ ہے کہ جی اس وقت جو پورا نظام چل رہا ہے اس کی جو بائفرکیشن ہے وہ آپ کو اور آپ کے ذریعے سارے پاکستان کو پتا ضرور. انفارچونیٹلی میں اس میں کوئی برا نہیں مانتا، ہر چیز کی اکاؤنٹیبلٹی، کوئی بھی بات ہو جائے تو فیڈرل منسٹری کو پوچھتے ہیں، اس کو بلیم کرتے ہیں، اس کو اکاؤنٹیبل کرتے ہیں، لیکن میں تو اسی بات کا اکاؤنٹیبل ہوں گا نا کہ جس کی ذمہ داری میرے پاس ہوگی، جس کی اتھارٹی میرے پاس ہوگی، اس پیسے کے خرچ کی ذمہ داری جو میرے پاس، جس کی ذمہ داری نہیں ہے، جس کا میرے پاس حساب نہیں ہے، جس کی اکاؤنٹیبلٹی کے اختیارات نہیں ہے، اس پیسے کا میں کیسے حساب دے سکتا ہوں، یا اس پیسے کی کارکردگی کا میں کیسے حساب دے سکتا ہوں. تو یہ مجھے آپ کے سامنے، آپ کے ذریعے، تاکہ ہم آج کی بات، اور ہمیں اس کو کوئی ہم خدا نخواستہ جو ہے وہ بلیم گیم یا کوئی ایسی بات، اور مجھے جو ہے وہ ہمیں کوئی ایسی خواہش بھی نہیں کہ ہمیں ہر چیز کا انچارج ہونا چاہیے، لیکن ہم حکومت ہیں، اس ملک میں جو بھی چیز ہوگی اس کی ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ذمہ داری تو ہماری ہے. تو اگر آپ ہم سے کچھ پوچھیں گے تو ہمیں اس کا پھر ذمہ دار بھی بنائیے، ہمیں اس کی اتھارٹی بھی دی. ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہے ڈاکٹر رفیق حنانی صاحب جو کہ پریزیڈنٹ انفیکشن کنٹرول سوسائٹی کے. سر بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں جوائن کیا. ڈاکٹر اشرف نظامی صاحب پروگرام میں ساتھ موجود ہیں، آپ چیئر کرتے ہیں جو آئی آر انٹرنیشنل ریلیشنز ہیں پی ایم اے کے، موجود ہیں آن فون کال. ڈاکٹر صاحب اشرف نظامی صاحب خوش آمدید آپ کو کہیں گے. رفیق حنانی صاحب پہلے کیونکہ یہ جو پہلا سوال ہے کہ ملیریا آؤٹ بریک کے حوالے سے کتنی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں یہ ماسکیٹو نیٹس جو چوری ہوئی؟ دیکھیں یہ جو ماسکیٹو نیٹس ہیں نا جو چوری ہوئی ہیں، ان میں جو ہے نا پیسٹی سائڈس بھی امپریگنیٹڈ ہوتے ہیں. اوکے. تو مچھر جو ہے نا ان کو ایک تو ریپیل بھی کر رہی ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ مچھر جو ہے نا وہ مر بھی جاتے ہیں اس پہ ٹچ کر کے. اور ایپیڈیمک کنٹرول کے حوالے سے جن ایریاز میں بہت زیادہ کنسنٹریشن انفیکٹڈ ماسکیٹوز کی ہوتی ہے وہاں پر یہ ڈسٹریبیوٹ کی جاتی ہیں. اور جیسا کہ آپ نے شروع میں بتایا تھا کہ 2022 میں جو ہے وہ بہت زیادہ چونکہ فلڈ افیکٹڈ، اور اس کی وجہ سے ایپیڈیمک جو ہے وہ ہوا تھا، اور بلوچستان سندھ سب میں سب سے زیادہ افیکٹڈ ہوا تھا. تو اگر اس دوران یہ ڈسٹریبیوٹ کی جاتی تو جو 3 ٹائمز انکریز ہوا تھا وہاں ملیریا کے کیسز میں وہ نہ ہوتا، اور سینکڑوں اموات ہوئی ہیں. انفارچونیٹلی ہمارے یہاں ملیریا کی جو اموات ہوتی ہیں اس کو پراپرلی رپورٹ بھی نہیں کیا جاتا، کوئی سسٹم جو ہے نا وہ افیکٹو نہیں ہے، بنا ہوا تو ہے، افیکٹو نہیں ہے. اور یہ جو ایک دفعہ اگر آپ نے ماسکیٹو نیٹس اور اس کے دیے ہوئے فنڈز کو اچھی طرح استعمال کر دیا ہوتا تو دوسرے سالوں میں ڈونرز جو ہے نا وہ آپ کو اور زیادہ دیتے ہیں. اچھا ہم نے سیکھ کیا 2.7 ملین ہم نے مزید یہ. جی ہاں بالکل بالکل. اچھا یہ گلوبل بیسٹ پریکٹسز کے اندر بھی خاص طور پہ ہم بات کر رہے تھے اور ہم نے کوئی پڑھا بھی کہ افریقہ کے اندر بھی یہ استعمال اس کا ہوا. افریقہ میں تقریباً کوئی 7-8 کنٹریز ہیں اس میں یہ استعمال ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ ایپیڈیمک کنٹرول میں اتنا زیادہ فائدہ ہوا ہے کہ تقریباً جو ہے وہ 2 ملین سے زیادہ جو ہے نا سالانہ اموات میں کمی آئی ہے وہاں پر. تو بہت سارے ملکوں میں اس کی وجہ سے بہت فائدہ ہوا ہے، اور پاکستان میں انفارچونیٹلی جو ہے وہ یہ بیڈ انسیڈنٹ ہو گیا.
ورنہ ملیریا کے کیسز کا کنٹرول پاکستان میں کرنا ریلیٹیولی زیادہ آسان ہے. اور چونکہ صرف ایک ملیریا ہی نہیں اسپریڈ کرتا، ماسکیٹو تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ڈینگی بھی کرتا ہے، چکن گنیا بھی کرتا ہے. اچھا، اور کئی ایک انفیکشن کرتا ہے جو فارچونیٹلی پاکستان میں نہیں ہے، ڈینگی اور چکن گنیا کے علاوہ. تو یہ ان میں حالانکہ کم فائدہ ہوتا ہے، اس لیے کہ جو ملیریا کا ماسکیٹو ہے وہ نائٹ بائٹر ہے، تو نائٹ میں جو ہے لوگ ماسکیٹو نیٹ میں سو سکتے ہیں. تو ملیریا کے کنٹرول میں بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے، لیکن دوسرے ڈینگی اور چکن گنیا وغیرہ کے کیسز بھی کم ہو جاتے ہیں جہاں پر یہ نیٹس یوز ہو رہی ہوتی ہیں. صحیح. اور ڈاکٹر اشرف رضائی صاحب، آپ انٹرنیشنل ریلیشنز بھی آپ پی ایم اے کے ہیڈ کرتے ہیں، تو یہ فرمائیں کہ ابھی فیلڈ منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ، اور وہ صحیح کہتے ہیں کہ پاکستان کا جو ریپوٹیشن ہے، ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، وہ سب پہ افیکٹ پڑتا ہے. کتنا ڈیٹوریٹ ہوتا ہے، کتنا ہٹ ہوتا ہے آپ کا، اور کتنا گیپ بڑھتا ہے ڈیفیسٹ کا جب اس طرح کے واقعات دونوں ایجنسیز رپورٹ کرتی ہیں؟ عرفان، تھینک یو ویری مچ. دیکھیں ابھی ڈاکٹر صاحب نے واضح طور پہ بتا دیا کہ ہاؤ افیکٹو دس نیٹ کوڈ ہیو بین. تو میں اس میڈیکل اور گلوبل ہماری اس کے حوالے سے بھی، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک چیز شیئر کرنا چاہوں گا. وزیر صاحب نے 3 نکات اس کے لکھا. ایک تو چوری ہوگی، چوری کے بعد انہوں نے ہم نے نہایت مستعدی کے ساتھ اس کو آئیڈینٹیفائی کر لیا اینڈ وی ہیو کیچ دم، کہ لوگ ادھر کے ادھر کے ہم نے پکڑ لیا. تیسری جو اس کی امپورٹنٹ، جو ابھی آپ نے بھی سنوائی سب اپنے ناظرین کو، اس کے اندر انہوں نے یہ فرمایا کہ ہمارے پاس اختیارات نہیں ہیں. میں اب اگر ان تینوں سوالات کا دیکھوں، ایک تو انڈیڈ اس کے ساتھ کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اس کے ساتھ باعث شرم ہے کہ ہماری لوگ مدد کریں اور ہم اس چوری کے اندر شامل ہوں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن میرے لیے اور امپورٹنٹ ہے ایز اے پاکستانی، ایز اے ریپرزینٹیو آف پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن، کہ آخر کب تک ہم مانگے تانگے پہ چلتے رہیں گے؟ ہم کیوں اپنے اوپر خرچ کرنا جو ہے صحت پریورٹی حکومت کی نہیں رہتی ہے؟ ہوز ایور دا گورنمنٹ از دیئر کہ یہ جتنے ہیں. اور میں اگر آپ سے اسی چوری کے اوپر ہی شیئر کروں تو جب ہمارے یہاں زلزلہ آیا تھا، جب ڈینگی آئی تھی، تو اتنی جو چوریاں ہوئی تھی اس کا تو بے حساب ہے. اور وزیر صاحب کے ساتھ مجھے ایک سمپل سا کوشچن ایک بنتا ہے کہ یہ تو ان کے ماضی کی ہوگی جنہوں نے فرمایا کہ میں اس کے ساتھ کیسے اکاؤنٹ فور. اور یہ اگر وزیر صاحب سے کہ یہ میں پوچھنے کی جسارت کر لے کہ پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل تو ابھی ایگزسٹ کر رہی ہے. پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل کے جو ایکٹ ہے اس کے اندر جو لوگ مطلب ایکسپائر ہو چکے ہیں، ساری ان کی جتنی تاریخیں ہیں وہ اپنے کام کاج کے ساتھ، اور اگر ہم صرف اسلام آباد کے اندر ان کی پوچھ لیں، کہہ سکتے ہیں کہ جی ہمارے پاس تو ٹیریٹری صرف فیڈرل گورنمنٹ کے پاس اسلام آباد کی ہے، تو وہاں پہ کیا صحت سب کچھ ٹھیک ہو گئی ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری ان ڈفرنٹ ایٹیٹیوڈ، اور آپ اس کے گواہ رہے ہیں کہ میں ریپیٹڈلی ان اینی کیپیسٹی کہ جب بھی میں رہا ہوں پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کی نمائندگی طور پہ، تو میں اس بات پہ کہ دیٹ از اے ان ڈفرنٹ ایٹیٹیوڈ آف دی گورنمنٹ. گورنرز کے اندر یہ سب سے بڑا پرابلم ہے کہ ان کا ان ڈفرنٹ ایٹیٹیوڈ ہے ٹورڈز دا ہیلتھ. اور سرٹنلی کہ ہیلتھ کی خاطر کوئی نہ کوئی آپ کو ایلوکیشن آف فنڈز دیٹ از امپورٹنٹ. اور کیا کریں کہ اگر جی ڈی پی ہمارا مطلب شرمناک حد تک یہ جو آپ کا جو ڈیفیسٹ ہے، جو ٹرسٹ، اس کی بنیاد کے اوپر جو آگے ہمیں ڈونر ایجنسی سے گرانٹس ملنی ہے وہ کسی بھی آؤٹ بریک کے کنٹرول یا پریونشن کے لیے، تو ان کی فنڈنگ یا ان کی گرانٹس پہ کیا فرق پڑتا ہوگا اس صورتحال میں؟ میں ایک عرض کر دیتا ہوں سر، یہ ہمیشہ سے ہی رہا ہے وسیلہ. یہ اگر کو کہتے ہیں نا کہ کم سن چور پکڑا گیا اور باقی کا پتہ نہ چلا، ورنہ یہ یوز بھی بتا سکتے تھے کہ اتنی ہمارے پاس آئی ڈالر کی، 1 ملین کی اتنے کروڑوں آئی اور ہم نے تقسیم کر دی، جیسے سیلاب کے اندر بہ جاتی ہیں ایسی یہ تقسیم کاری بھی کر سکتے تھے. یہ جو بھی ڈاکٹر صاحب نے بالکل درست کہا تھا ابھی، اگر آپ نے ان کو ایک بات غور کی کہ رجسٹری سسٹم آف دا ڈیزیز پاکستان وی آر ویری مچ پور، اور پھر اس کے ساتھ جو کی جاتی ہے دنیا میں بھی ہوتی ہوں گی، اور پاکستان کے اندر تو ماشاءاللہ یہ ہمارا بہت مقام ہے اس چیز کے اندر کہ جعلی قسم کی یہ ساری جو کارروائیاں پڑھ کے اور رجسٹر کو پورا کر کے وہ سارا سرایا جاتا ہے، وہ چیزیں چلتی ہیں. ایز فار ایز دا ڈونر ایجنسی مجھے لگتا ہے کہ ان کو ان چیزوں کا احاطہ ہے، ان کو اس کا ادراک ہے، ان کو معلوم ہے. لیکن یہ ڈونر ایجنسیز تو ویسے اب انٹرنیشنل پرٹیکولرلی پاکستان کے اندر اگر آپ ان کے اوپر دیکھیں، اور ڈاکٹر صاحب اس کو یقینی طور پہ مطلب سیکنڈ کریں گے، اور آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ ابھی امریکہ نے کہہ دیا US ایڈ ہمارے بہت سے پروجیکٹ واپس جا رہے ہیں، یونیسیف کے اوپر اس کا بہت بڑا امپیکٹ ہے، وہ لوگ واپس جا رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ہماری جو یہاں پہ ڈونرز ایجنسیز جو پاکستان کے اندر کرتی تھی یہ سارا انویسٹ، دیٹ ہیز گون آن اے ویری لو لیول. ڈاکٹر رفیق حرانی کا بھی موقع، آپ کے نزدیک کتنا امپیکٹ پڑتا ہے آپ کی جو گلوبل ریپوٹیشن کے اوپر، اور پھر جو آپ کے ریلیشن شپس بائی لیٹرل ہوتے ہیں ان ڈونر ایجنسی، کیا فرق پڑتا ہے اس کے اوپر، کس طرح ہٹ لگتا ہے؟ جی بہت زیادہ فرق اس لحاظ سے پڑتا ہے کہ ہر ڈونر جو بھی ڈونیشن یا فنڈنگ کر رہا ہوتا ہے کسی بھی پروجیکٹ کے اوپر، اس کی وہ کمپلیٹ رپورٹ یوٹیلائزیشن کی لیتا ہے. اور یوٹیلائزیشن کی رپورٹ صرف ہماری دی ہوئی رپورٹ پہ یقین نہیں کر رہے ہوتے،
انہوں نے انٹرنیشنل آڈیٹرز رکھے ہوئے ہیں جو کہ بہت ہی نیرولی جا کر جو ہے نا ہر چیز کو دیکھتے ہیں، اور جس کمپنی کی طرف سے یا جس پروجیکٹ کی طرف سے یہ رپورٹ آف یوٹیلائزیشن اچھی جاتی ہے وہ دوسرے سال میں تقریباً ڈبل کر دیتے ہیں، اور ہر سال جو ہے نا اس طرح سے ڈبلنگ ایفیکٹ ہوتا ہے. تو یہ جو اگر ایک نیگیٹو امپیکٹ ہوا ہے نا تو یہ بڑا لانگ ٹرم چلے گا اس کا نیگیٹو امپیکٹ. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے منسٹر صاحب نے جو یہ ریز کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اویئرنیس کریٹ کر کے ہم آڈیٹنگ کی طرف پراپر اسٹرانگ آڈیٹر سسٹم کی طرف جائیں گے. نمبر ایک. نمبر دوسری چیز جو ہے اسٹرانگ آڈیٹنگ سسٹم کو تھوڑا سا ایکسپلین کریں. ابھی آپ کے جو سرکاری ادارے یا محکمے ہوں گے ان کا اے جی پی اگر آڈٹ کرے گا تو یہ کیا آپ کہتے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ تھرڈ پارٹی آڈٹ ہونا چاہیے پرائیویٹ، کیا کس طرح سے؟ نہیں، یہ ڈونر ایجنسیز جو ہے نا وہ اپنا ان کے اپنے ہی جو ہے نا وہ تو ان کے اپنے جو گرانٹس وہ کا 4 بگس ہیں نا ان سے کرواتے ہیں، وہ تو اپنے گرانٹس کا آڈٹ کرتے ہیں نا کہ ہم نے جو دیا وہ کس طرح خرچ ہوا، یوٹیلائز ہوا، وہ یوٹیلائز ہوا یا نہیں ہوا. بالکل وہ تو کراتے ہیں، وہ کرائیں گے. لیکن ود ان دا منسٹری آڈٹس آپ کیا کہتے ہیں؟ ود ان دی منسٹری بھی آڈٹ ہونا چاہیے، اور ود ان دی منسٹری آڈٹ کا سسٹم تو ہے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ سسٹم یہاں پر کس طرح سے بائی پاس ہوتے ہیں. جی. دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی گرانٹ یا گرانٹ ان ایڈ جو بھی آئی ہوئی ہے نا وہ پبلکلی اناؤنس ہونی چاہیے جب آئے تبھی. تو پھر پبلک بھی تو ریئیکٹ کرے گی نا، پھر آپ لوگ بھی اس کو دیکھ رہے ہوں گے، ہم بھی دیکھ رہے ہوں گے اس کو کہ وہ کہاں یوٹیلائز ہو رہی ہے. وہ خاموشی سے آ جاتی ہے اور خاموشی سے چلی جاتی ہے. تو اس قسم کے جب منسٹر صاحب جو ہے نا جنہوں نے ایکسپلور کیا ہے چیزوں کو اور ایک ایک چیز کو وہ دیکھ رہے ہیں تو یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں. ہمارے پاس بہت سارے پروجیکٹس ہیں، بہت ہی اچھے جا رہے ہیں، اور گلوبل فنڈ سے، جی ایف اے ٹی ایم سے، اور ہماری فنڈنگ جو ہے وہ ہر سال انکریز بھی ہو رہی ہے. تو یہ پروجیکٹ جو ہے نا ملیریا کنٹرول والا پروگرام ہے، اس میں بھی اگر ہماری رپورٹس اور ریپوٹیشن اچھی ہوگی تو ہماری فنڈنگ انکریز ہوگی. مطلب ٹرانسپیرنسی جتنی زیادہ ہوگی کہ ہمیں پتہ چلے کہ کتنی نیٹس آئے اور کس طرح وہ ڈسٹریبیوٹ یا ایلوکیٹ ہوئے مختلف پروونسز میں یا مختلف ڈسٹرکٹس میں. بالکل. تو اس کا ڈیٹا آپ کے پاس یعنی ایک عام آدمی کی پہنچ اویلیبل ہونا چاہیے. بالکل. 3,68,000 اگر آئے مثال کے طور پہ تو یہ کسی سورس سے کوٹ ہو کے نہیں کسی اخبار میں چھپنا چاہیے. دس شوڈ بی پبلشڈ آن اے ویب سائٹ یا ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہونا چاہیے. ایکسیسیبل ہونی چاہیے، ہر شخص کے پاس ایکسیسیبلٹی ہونی چاہیے اس کی. ایگزیکٹلی. اچھا لیکن یہ کہ اب یہ ریفارمز ہیں سارے جو ریڈیکل کرنے کی ضرورت ہے، میرے خیال ہے صرف کڑے احتساب سے ان کو سوال یا کٹہرے میں لانے کی ضرورت نہیں ہے جنہوں نے یہ چوری کی. مستقبل کے لیے بھی ایک ایسا لائمل بنانے کی ضرورت ہے، ایک ایسا نظام مرتب کرنے کی ضرورت ہے جہاں چوری کی. تو یہ بہت ڈراسٹک ریفارمز کی ضرورت ہے. بالکل، آپ نے بہت صحیح سجیسٹ کیا ہے کہ اٹ شوڈ بی ویری ٹرانسپیرنٹ اینڈ اٹ شوڈ بی ایکسیسیبل ٹو پبلک. پبلک میں ظاہری بات ہے کہ جو میڈیا ہے اس کا بہت بڑا رول ہے، جو دوسرے پولیٹیشینز ہیں خاص طور پر اپوزیشن پارٹیز ہیں ان کا رول بن جاتا ہے، تاکہ وہ اس کے اوپر نظر رکھیں کہ جو فنڈس آ رہے ہیں وہ پراپرلی یوٹیلائز ہو رہے ہیں، چاہے وہ گورنمنٹ اپنی گورنمنٹ کے فنڈس آ رہے ہوں، چاہے جو ہے وہ باہر سے ڈونر ایجنسیز کی طرف سے فنڈس آ رہے ہوں یا پروڈکٹس آ رہی ہوں، ان سب کے اوپر نظر رکھنی بہت ضروری ہے. اچھا ڈاکٹر اشنان صاحب، کیونکہ اس طرح بہت سے آؤٹ بریکس اور انفیکشن کنٹرول کے لیے اس طرح کی گرانٹس ہوں گی، آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں کس طرح اس کو ڈراسٹکلی ہمیں ریفارمز لانے اسٹرکچر میں تاکہ آئندہ ایسے واقعات نہ ہو سکیں؟ دیکھیں سر، میں ایک عرض کروں کہ ایک تو ملک کے اندر ہمارے قانون موجود ہے، دیٹ از رائٹ ٹو انفارمیشن. جو بھی کنسرنڈ ہے وہ بندہ رائٹ ٹو انفارمیشن اس کا حق استعمال کر سکتا ہے. میں پھر آپ کی توسط سے یہ بات دوبارہ ریپیٹ کرنا چاہوں گا، دیٹ از دا indifferent attitude of the government, indifferent attitude of the political party, indifferent attitude of the society. یہ باقاعدہ طور پر میں ذمہ داری سے آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ والی. اب دیکھیں نا، ابھی ڈاکٹر صاحب نے بھی ایک بات فرمائی کہ جناب انٹرنیشنل ایجنسی جو ہمیں دیتے ہیں اور اس کے ساتھ آڈٹ بھی وہ خود کرتے ہیں. بالکل کرتے ہیں، انٹرنیشنل آڈیٹرز ان کے موجود ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں جو کرتے ہیں. لیکن میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا، دیٹ از دا لیک آف دا ڈسپلن، لیک آف دی انٹرسٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب، میں ایک بریک مختصر لینا ہے، اس کے بعد اگر اس بات کو ہم جاری رکھیں ایک بریک دیتے ہیں. ڈاکٹر نظامی صاحب اہم ترین گفتگو کر رہے ہیں، اہم ترین معاملات ہیں کرپشن، تھیفٹ، اور اس کو روکنے کے لیے منسٹری آف ہیلتھ میں کیا ریفارمز ہونے چاہیے. خود منسٹر صاحب نے کچھ اسٹیٹمنٹس دیے ہیں. ایک بریک کے بعد مزید گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے.
ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب اہم ترین حقائق سوالات. جو اسکینڈل ہے, جو اسکیم سامنے آیا وہ انرتھ ہوا اور آج سے کچھ ماہ پہلے خط کی صورت میں سامنے آیا, جس میں ہم نے دیکھا کہ باقاعدہ جو جی ایس ہے, آپ کا گلوبل فنڈ ہے, اس نے باقاعدہ یہ لکھا کہا کہ پرائم منسٹر اور بلوچستان کے سی ایم کو کہ ایسے یہ تقریباً جو ہے اس وقت 368,000 اراؤنڈ 300 ملین کی جو نیٹس ہیں, ماسکیٹو نیٹس جو کہ میڈیکیٹڈ تھی, وہ چوری ہو گئیں. اور پھر ہم نے دیکھا کہ باقاعدہ کل فیڈرل منسٹر نے ایک پریس ٹاک کے اندر یہ بتایا, انکشاف کیا کہ کس طرح $8 لاکھ مالیت کے یہ ماسکیٹو نیٹس چوری ہوئے. اور نہ صرف چوری ہوئے بلکہ اوور دا ایئرز نہ کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہوئی کہ کس نے چرائے, کیسے چرائے, نئی سوالات ہوئے. یہ منسٹر صاحب مصطفیٰ کمال آئے ہیں, انہوں نے کہتا ہے جی میں نے انویسٹیگیشن کی پتہ لگایا کہ کیسے ہوئے اور کیوں چوری ہوا, کس نے چرائے. اور سب میں بڑی بات یہ کہ اس کی وجہ سے ان کو جب وہاں باہر گئے تو جو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا, جب ان سے جنیوا میں پوچھا گیا سوال کہ آخرکار کہ یہ جو ہم نے اس سے پہلے گرانٹ دی تھی اور دس گرانٹ واز مینٹ فار ملیریا آؤٹ بریک, تو اس کا آخرکار کیا کیا آپ نے, کیا اکاؤنٹیبلٹی ہے, کیا آپ نے اس وقت ان نیٹس کو سیو کرنے کے لیے کیا. تو وہاں پر کوئی جواب نہیں تھا ہمارے پاس. اور یہ ہمارا نظام ہے صحت کا جسے ہمیں سنجیدگی سے لینے کی ضرورت ہے. کتنا سنجیدگی سے لینے کی نظامی صاحب اور گھرانی صاحب آپ سے پہلے پوچھنا چاہوں گا, کیا آپ سمجھتے ہیں کتنی ضرورت ہے آپ کے نزدیک سنجیدگی سے لینے کی؟ دیکھیں یہ جو ہے نا لوگوں کے لیے, پبلک کے لیے ایک فیسلٹی تھی جی. اور ملیریا کی ایپیڈیمک میں اس وقت سے لے کے آج تک جتنے لوگ بیمار ہوئے ہیں اور مرے ہیں, جی, ان سب کے قتل کی ذمہ داری جو ہے نا ان لوگوں کے اوپر ہے جنہوں نے وہ نیٹس ان تک پہنچنے نہیں دی. اتنا بڑا یہ گھناؤنا جرم ہے. مطلب دس از ناٹ اباؤٹ $800,000 یا 300 ملین روپیز, یہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے بلکہ انسانی جان جس کی مالی کوئی حیثیت ہی نہیں آپ کر سکتے نا. ہزاروں جانیں جو ہے نا ضائع ہوئی ہوں گی جن کو کہ اگر بچایا جا سکتا تھا, اور لاکھوں لوگ جو بیمار ہونے سے بچ سکتے تھے وہ بیمار ہوئے, ان کو تکلیفیں ہوئی, ان کے گھر کی پروڈکٹیوٹی خراب ہوئی, گھر کا ماحول بھی خراب ہوا, جو لوگ مر گئے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. لیکن جو ہے وہ اس کا جو امپیکٹ آیا ہے, اس کا اکانومک امپیکٹ بھی ہوتا ہے, اس کا سوشل امپیکٹ بھی ہے. اور جن لوگوں کو مچھر کاٹتے ہیں ان کی نیندیں خراب ہوتی ہیں, ان کی ایفیشنسی خراب ہوتی ہے, ان کی اسکول یا کالج یا یونیورسٹی کی پرفارمنس خراب ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں, اور ڈیزیز برڈن جو ہوتا ہے تو ہاسپٹلس کے اوپر پریشر پڑتا ہے, ہاسپٹلس کی اکانومی ڈسٹرب ہوتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں پریونٹیبل ہیں. اور میں نے جیسے پہلے بھی کہا تھا کہ بہت سارے افریقن کنٹریز نے ان نیٹس کا اچھا استعمال کر کے اپنے یہاں کی ایپیڈیمکس کو کنٹرول کیا ہے ملیریا کی. تو ملیریا جو ہے وہ اس کو اوور آل جو ہے نا امپیکٹ وہ مستقل پاکستان میں بڑھتا رہتا ہے. فارچونیٹلی کچھ اور نہیں. اچھا, اگر ہم اپنی جیسے ہم کوریج کے لحاظ سے دیکھیں, کیونکہ خاص طور پہ جو ونریبل ہمارے سیگمنٹس ہیں سوسائٹی کے, وہاں تک ان نیٹس کی پہنچ کو ممکن بنانے کے لیے ہمیں, آپ اندازہ کر سکتے ہیں ہمیں کتنے نیٹس کی ضرورت پڑے گی؟ یہ تو چوری ہو گئے, ہمیں کتنے نیٹس کی ضرورت پڑے گی فار کوریج؟ یہ اندازہ لگانا میرے لیے مشکل ہے. بالکل بالکل. یہ تو جو ہمارے کیا کہتے ہیں اسٹیٹسٹکس کے ڈپارٹمنٹس ہیں اور جو جیوگرافیکل اس کو مانیٹرنگ کر رہے ہوتے ہیں وہ دیکھ لیں گے. لیکن پاکستان میں بہت سارے پاکستان میں ایسے پاکٹس ہیں, ایسے بہت سارے ڈسٹرکٹس ہیں جہاں ملیریا بہت زیادہ ہے. تو ظاہری بات ہے کہ ان علاقوں میں زیادہ ہوگا, اور بہت سارے ایسے ڈسٹرکٹس ہیں جہاں ملیریا بہت کم ہے. تو ظاہری بات ہے کہ وہاں پر آپ اس کو ڈسٹریبیوٹ نہیں کریں گے. لیکن جو زیادہ کنسنٹریٹڈ والے ایریاز ہیں, اور اس کے لیے جو ہے نا وہ پراپر ہمارے یہاں ایپیڈیمیولوجیکل اسٹڈیز چل رہی ہوتی ہیں, تو وہاں سے ڈیٹا ایکسٹریکٹ کیا جا سکتا ہے اور اس کا ایگزیکٹ ایسٹیمیٹ لیا جا سکتا ہے. لیکن یہ ہے کہ ہمارے پاس اتنا ریونیو اسپیس نہیں ہے کہ ہم فراہم کر سکیں. میرا سوال اس لیے تھا کہ ہم کروڑوں لوگ ہوں گے جن کو ہمیں فراہم کرنا ہوگا, اور ہم نہیں کر سکتے. اس کے لیے ہمیں گرانٹس کی ضرورت ہے, اور جو گرانٹس ہیں اس کو اگر ہم چوری کر لیتے ہیں یا چوری کو نہیں روک پاتے یا اس چوری میں خود ملوث ہوتے ہیں, تو بیسیکلی ہم ایک پرابلم خود کریٹ کر رہی ہے ہماری. جی وہ ملٹی پلائر افیکٹ اس کا ہوتا ہے. اگر ہم نے اس کو صحیح یوٹیلائز کیا ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ آج ہمیں اتنی گرانٹ ملتی کہ ہماری پوری ریکوائرمنٹس پوری ہو جاتی. ایگزیکٹلی. نظامی صاحب آپ کیا کہنا چاہیں کہ یہ جو کنسرن ہے کہ یہ کیا آؤٹ ریچ ہمیں کتنی چاہیے ہوگی ایگزیکٹلی فار کوریج, کہ ہمیں کتنی ونریبل سیگمنٹس کو جہاں تک پہنچنا چاہیے, کیسے کوریج ہو سکتی ہے, کیا اس کا نظام ہونا چاہیے ماسکیٹو نیٹس کا؟ اس سے میں پہلے ایک عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو فیلئر ہے دس از بیکاز آف دا پور کوآرڈینیشن. یہ 18ویں ترمیم کی بات پہلے بھی یہاں پہ تھی, لیکن ابھی زیادہ ان کو مل گیا.
لیکن کوئی نہ کوئی طریقہ کار تو وضع کیا ہوا ہے نا کہ فیڈرل گورنمنٹ نے پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ کیسے انٹیگریٹ کرنا ہے, کیسے نظام کو چلانا ہے. انٹرنیشنل ایڈز آنی ہے جہاں پہ ہم جواب دیں ہیں یا جا کے ہم جاتے ہیں تو ملک کے لیے لیتے ہیں نا. اٹ از ناٹ اباؤٹ دی فیڈرل اور پروونشل, اور دنیا کے اندر ہے. اور تیسرا ونگ جو سب سے زیادہ ہماری جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے ساتھ ہونا چاہیے وہ تو پاکستان میں ایگزسٹ ہی نہیں کر رہا 25 سے, پرٹیکولرلی پنجاب اور کے پی کے اندر جو میں سمجھتا ہوں. تو یہ جن لوگوں نے جا کے صحت کے لیے سہولتیں, تو دنیا کے اندر یہ آزمودہ سسٹم اور نظام موجود ہیں کہ جو کہ ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر اور جو حکومتیں ہماری تیسرے ٹیئر کی آتی ہیں وہ لوگ وہاں پہ کرتے ہیں. سو اٹ از اے ویری سمپل. اور کرنے کی خاطر کے کیا کرنا چاہیے, دیکھیں ہماری کلاس بیس سوسائٹی ہے, 1.5 انکم سپورٹ ہے, اس میں رجسٹرڈ لوگ ہیں. پاورٹی کا ہمیں پتہ ہے کہ کتنے لوگوں کے ساتھ جا کے وہاں پہ اپروچ کرنا ہے اور کن کو ہمیں جا کے دیکھنا ہے. لیکن دس اگین دیٹ جو میں پہلے بھی کوشش کر رہا تھا شیئر کرنے کی خاطر, دس آل از دا ول آف گورنمنٹ, ویدر وہ کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہتے اور کیا کرنا چاہتے ہیں اور کس طرح سے. تو ہمارے پاس جو بھی ہے ایک یہ سب کچھ ہم انٹرنیشنل ایجنسیز پہ یا حکومت پہ تو نہیں چھوڑ سکتے. دیٹ از دا اویئرنیس آف, جیسے آپ کر رہے ہیں یا باقی لوگ جو سمجھتا ہوں, دیٹ از دا اویئرنیس. لوگوں کو بھی اپنی صحت کے اوپر کچھ نہ کچھ دیکھنا ہوگا. اگر کس نے منع کیا کہ فل سلیو کی جو نہیں پہنے آپ نے, جب ڈینگی کے لیے آتے ہیں, اور اگر ہم ڈینگی کو کنٹرول کر سکتے ہیں, اویئرنیس دے سکتے ہیں, لوگوں کو سینسیٹائز کر سکتے ہیں اس چیز کے ساتھ کہ وہ کیا ان کو کرنا چاہیے, تو یقینی طور پہ اگر ڈینگی کے ساتھ ہم نے ریشو ان کی کم کی, کووڈ-19 کی خاطر ہم لوگ سب لوگ اکٹھے آئے, اور آپ کو یاد ہے کس طرح سے اس کے لیے پاکستان کا ہمارا ریکارڈ اس میں بہت بہتر ہے اس کے لیے. اور اسی طرح سے ملیریا اور میں سمجھتا ہوں یہ چھتریوں کے تقسیم کی خاطر قطعی طور پہ اس میں کوئی پرابلم والی کوئی ایسی بات نہیں ہے. جتنی بھی ہمارے پاس گرانٹ آتی ہیں دیر از اے ریگولیٹری سسٹم. لیکن میں ایک چیز آپ کے توجہ سے اور شیئر کرنا چاہوں گا کہ وزیر صاحب کی پریس کانفرنس بڑی اچھی, کہ ان کو اختیار بھی چاہیے ہوں گے, باقی چیزیں پولیٹیکلی ساری مائلیج بھی بڑی اچھی کے دکھانے کے لیے کہ پچھلی گورنمنٹ کتنی گندی تھی. لیکن ایک یاد رکھیں کہ ایک غلام سرور منسٹر تھے جنہوں نے کہہ دیا تھا کہ ہمارے پاس جو ایئر لائن کے لائسنس پائلٹ کے وہ ان کے اوپر جو ہے وہ ٹھیک سے نہیں ہے, اور اس کا امپیکٹ انٹرنیشنل پھر پاکستان کو کیا کچھ بھگتنا پڑا تھا. سو وی ہیو ٹو بی ویری کانفیڈنٹ اینڈ کنسرن اباؤٹ اٹ کہ اس کا امپیکٹ کیا آئے گا. جبکہ یہ تو ساری دنیا کو پتا ہے کہ ان کے ساتھ آڈٹ بھی ہوتے ہیں, انٹرنیشنل گورنمنٹ نے بھی کر لیے, فیڈرل گورنمنٹ نے بھی آڈٹ کیے ہوں گے, پروونشل گورنمنٹ نے بھی کیے ہوں گے. کیا پبلک ایٹ لارج کر کے یہ پریس کانفرنس سے کرنے والی بات ہے کہ جس کے اندر یہ بتایا جائے کہ ہم کتنے چور ہیں یا کتنی ہمارے اندر سے بدنیتی اور یہ کچھ ہو رہا ہے. میں سمجھتا ہوں اٹ از ٹوٹلی اننیسیسرلی. اپنے آپ سے وہ ایک پنجابی کا ایسے عجیب آتا ہے کہ اپنے پیٹ سے چادر نہیں اٹھانی چاہیے, جو بھی ہے اپنے نظام کو درست کرنا چاہیے, اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہیے. اگر اس کے ساتھ فلاز موجود ہیں تو کوآرڈینیشن کو امپروو کریں. فیڈرل گورنمنٹ کیوں نہیں کوآرڈینیشن جو ہے وہ میٹنگ کرتی ہے. شارٹلی میں آپ سے بھی پوچھ رہا ہوں کہ یہ جو پریس ٹاک ہے اس کا فائدہ ہوا ہوگا یا زیادہ نقصان ہوا ہوگا پریپریشن کے پوائنٹ آف ویو سے, جب ہمارے وزیر صاحب خود ایکنالج کر رہے ہیں کہ اس فیکٹ کو کہ یہ سب کچھ ہوا تھا؟ دیکھیں اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے, چونکہ اب آپ نے ایک راہ ڈیسائیڈ کرنی ہے کہ ہم اس کو کیسے کنٹرول کریں گے, کیسے مانیٹر کریں گے اور ریشنل یوٹیلائزیشن کریں گے. تو دیکھیں جہاں پر کرپشن ہوئی ہے اس کا سب کو پتہ ہے, اور اس کرپشن کو آپ ناٹ اونلی انرتھ کر رہے ہیں کسی پولیٹیکل پرپز کے لیے, بلکہ آپ پبلک بینیفٹ کے لیے اس کو کر رہے ہیں, اور آپ اکاؤنٹیبلٹی کریں گے. اکاؤنٹیبلٹی کی آپ چیزیں رپورٹس پبلش کریں گے, اور پھر آپ ایسا نظام بنائیں گے کہ آئندہ یہ اس قسم کی چیزیں نہ ہوں. تو کانفیڈنس ریز ہوگا ڈونر ایجنسیز کا, رادر دین پٹنگ اٹ انڈر دا کارپیٹ. وہ سب سمجھ رہے ہوتے ہیں, دنیا کو پوری مانیٹر کر رہے ہیں, تو ان کو ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے کہ کہاں چوری ہوتی ہے, کیسے ہوتی ہے. اور اب جو مشن لے کر چلے ہیں آگے مصطفیٰ کمال صاحب, مجھے اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے, اور چونکہ ان میں اتنے سارے پوٹینشیلس ہیں, ہم نے ان کو کام کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے کہ یہ اس کو بہت اچھی طرح سے چیزوں کو کر لیں گے. اور انہوں نے پروو بھی کر دیا اتنے شارٹ پیریڈ میں, جیسے ڈریپ کے معاملات تھے ان کو بہت اچھی طرح کر دیا ہے, اور ہیلتھ میں ایکسیسیبلٹی کے معاملات ہیں اس کے اوپر بھی کافی اچھا کام ہو رہا ہے. ٹیلی میڈیسن کے اوپر بہت اچھا کام کر رہے ہیں. تو وی ہوپ سو کہ وہ یہ ریفارمز ایسے ہوں کہ یہ چھوٹ